اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ملک الحق المبین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وہو احسن الخالقین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المغسولین المرحوبین المذبوحین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم وامرهم شورى بینہم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب ولا تطع منهم آثما او کفورا۔ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیقات کی برکت سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پروگرام ایوان کربلا میں دنیا اسلام کے ہر کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ ان ایام کی برکت اور ان ایام کے طفیل ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہمیں کسی بھی معاملے میں ایک جگہ پر سٹک ہو کر نہیں سوچنا ہے، ہم کسی بھی معاملے میں قرآن، شریعت، رسول، احکام خداوندی، احکام رسول، عمل رسول، سنت رسول، حدیث رسول، اقوال رسول، ان ساری چیزوں کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ وہ انسان جس نے یہ سب کچھ کیا شاید قیامت کے دن پر اس کا یقین نہ ہو، کیونکہ جسے کچھ وقت کے بعد اللہ سے، اس کے رسول سے ملاقات کا یقین ہو تو وہ یقیناً ایسا عمل نہیں انجام دے گا جس سے بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ رسول میں اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو آج امت مسلمہ جس سبو حالی کا شکار ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن واقعات کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس میں کسی حد تک میرے طالب علم کی حیثیت سے کسی حد تک دخل ہمارے ایمان کا بھی ہے، ہمارے علم کا ہے، ہمارے نالج کا ہے، ہماری عقل کا ہے، ہمارے شعور کا ہے، کہ کبھی ہم نے اس جگہ پر جا کر سوچا ہی نہیں جس جگہ پہ ایک شخص یا ایک انسان کو بڑی سٹینڈرڈ کے ساتھ سوچنا چاہیے، عقل کے ساتھ سوچنا چاہیے، حق، سچ اور صحیح بات کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آج کا انسان اسی چیز میں پڑا ہے کہ حق کو حق نہیں سمجھ رہا، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، کسی چیز میں کوئی ڈفرینسز نہیں پتہ چل رہے ہیں، اور انسان اپنے جذبات کی رو میں سارے فیصلے کرتا ہے، ایموشنل فیصلے کرتا ہے، کبھی کسی طرح سے ایموشنل فیصلے کرتا ہے، کبھی کسی طرح سے جذباتی ہو کر دنیا میں فیصلے کرتا ہے، کبھی وہ مذہبی جذباتی ہوتا ہے، مذہبی ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے، کبھی وہ رشتوں میں ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے، کبھی وہ معاشرے میں ایکسٹریمسٹ کہلاتا ہے، اور یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے ہمارے درمیان، کیونکہ جس قلب میں صحیح معنوں میں تحریر ہے وہ کلمت اللہ،
اس قلب میں وہ طغیانی اس طرح نہیں آ سکتی جو تباہی پھیلا دے. وہ کسی بھی مقام پر ہوگا اہل لا الہ الا اللہ، وہ ہمدردی، محبت اور شعور کے ساتھ سوچے گا. یہ نہیں کہ ناسمجھی میں ہم ملک و قوم کی تقدیروں کے فیصلے کر دیں. اس لیے یہ میں بات کر رہی ہوں کہ جب سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جب آئے تو جو زمانے کے حالات تھے، تو اللہ نے کہا قرآن میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پھر سورہ جمعہ میں کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ. اللہ نے ایک مقام پر مومنین پر احسان کیا، مومنین کی جماعت الگ ہو گئی. اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں یہ فرما دیا کہ امیین یعنی سرداروں میں بڑے بڑے قبیلوں میں، میں نے جاہلوں میں نہیں ہے. ہمارا نبی نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے آئے تھے. نبی تو ہوتا ہی پڑھا لکھا ہے، خدا کی بارگاہ سے پڑھ کے آتا ہے، خدا یونیورسٹی سے پڑھا لکھا ہوتا ہے. خدا اس سے اپنے خدا چونکہ خدا کی کوئی صفت کہیں سے نہیں آئی ہے، اللہ کی، اللہ عین علم ہے. تو جب عین علم اپنے نور سے کسی نور کو خلق کرے گا تو وہ بھی اسی علم کا حصہ بن کر اس سے علم جو ہے ان کو عطا ہوگا. اللہ کا اپنا ہے لیکن نبی کو عطا کیا ہوا ہے. تو اب نبی جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے شعور، علم، ہر چیز لے کر آتے ہیں دنیا میں. تو جس زمانے میں آئے دو چیزیں دیکھیے، ایک سورہ بقرہ میں بیان ہو رہی ہے اور سورہ آل عمران میں بیان ہو رہی ہے، اور دوسری جو ہے سورہ جمعہ میں بیان ہو رہی ہے. اور دونوں فرائض سے کوتاہی نہیں میرا نبی کر سکتا، دونوں فرائض کو میرا نبی چھوڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی بنا کر بھیجا ہے. اب جو پڑھانے کے لیے آیا پڑھا لکھا ہوگا تو پڑھائے گا. اب جو نفسوں کو پاک کرنے آیا تو پاک ہے تو پاک کرے گا. اب جو حکمت سمجھانے آیا اس کے پاس حکمت ہوگی تو حکمت دے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی اس سے پہلے، یہ نہیں میں عام ترجمہ اس کا یہی ہے لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نہیں سمجھتی، ہم اسی چیز کو لے کر چلیں کہ اس سے پہلے اس نعمت سے تم واضح طور پر محروم تھے. تمہارے پاس ایسا سمجھانے والا، ایسا پڑھانے والا، ایسا پاک کرنے والا، ایسا سینوں کو جو ہے کشادہ کرنے والا، نور دینے والا، ایمان دینے والا، ایسا رحم دل، ایسا معاف کرنے والا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اور اس نے یہ سارے اخلاقی دروس عمل کے کردار کی اس بلندی پر انسانیت کو سمجھائے کہ اس دور کا انسان بدترین سے بہترین ہو گیا. اور ادھر مومنین پر احسان کیا. اس وقت مومنین کی جماعت کیا ہوگی؟ یہی ہوگی نا، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، ان کے بھائی حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت ابو طالب علیہ السلام صاحب. اب مومنین پر احسان ہو رہا. لقد من اللہ، میں نے احسان کیا. وہاں پر بھیجا، بعثت کی، پیدائش کی بات نہیں ہو رہی. اسی لیے تو ہم 27 رجب کو عید مبعث مناتے ہیں. رسول کی بعثت کا اعلان ہوا اور شب جو تھی وہ معراج کی تھی. بابرکت مہینہ رجب، بہت ساری اور بھی برکتیں. تو اب یہاں پر ہم یہ سوچیں کہ رسول نے اپنا کام کیا. اور یہ بات نہیں ہے، میں نے اسی پلیٹ فارم سے بہت سے لوگوں کو یہ بات کہتے سنا کہ رسول کا پیغام پوری دنیا کے لیے تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ رسول نے صرف جو ہے وہ چند نفسوں کو پاک کیا ہو. ان نفسوں کو رسول نے پاک نہیں کیا جن کا نام ہم اور آپ لے رہے ہیں. وہ تو اللہ کے نور سے پاک ہوئے ہوئے آئے ہیں. ان کی تو پہلے ہی قصبیں کھائی جا چکی ہیں. وہ پنجتن پاک کا نور جو ہے. لیکن ایک اور ٹیمیں بھی شامل ہیں اس میں جن کے تقوی کی مثال نہیں دی جاتی ہے، جن میں نے پہلے اس ٹیم کا نام لیا. حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، اور